السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ وہ نیلے آسمانی لباس میں جارجٹ کے دوپٹے کو اپنے سر پر مضبوطی سے اوڑھے لالٹین اٹھائے حویلی کے اس حصے کی طرف بڑھی جہاں پر عارضی چھپر تلے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ گھوڑوں کی بے چین آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور وہ حیران تھی کہ آخر رحمو کاکا کہاں ہیں۔ وہ اتنی گہری نیند تو کبھی نہیں سوئے۔ خدا خیر کرے، ابھی تک انہوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ وہ فکر مندی سے سوچنے لگی۔ پوری حویلی پہ سناٹا چھایا ہوا تھا، اسی لیے گھوڑوں کی ہنہناتی آواز ان کے کمرے تک آن پہنچی تھی۔ حالانکہ اس 2 منزلہ حویلی کے اندر متعدد کمرے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جس میں اس کا ایک کمرہ حویلی میں سب سے آخر میں تھا۔ یہاں تک آواز آنے کا مطلب شاید گڑبڑ ظاہر کر رہی تھی، اور وہ یہی جاننے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا گرم بستر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ کینچی چپل پہنے کمروں کے سامنے بنی راہداریوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے شدید ٹھنڈ کا احساس ہوا، لیکن وہ جلدی میں اپنی شال بھی لانا بھول گئی تھی اور اب اس کے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ وہ داخلی رازوں پر پہنچی اور جو ہی دروازہ کھولا تو سرد ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناتے ہوئے گزری۔ اس نے اپنا سر باہر نکال کر دائیں بائیں دیکھا اور پھر باہر نکل آئی۔ حویلی کی ملازم آس اس جاڑے کی راتیں میں اپنی کوٹھریوں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی گشت کرتا ہوا بھی دکھائی نہ دیا۔ کیا بھنگ پی رکھی ہے؟ وہ بڑبڑائی اور ہلکے قدموں کے ساتھ عارضی استبل کی جانب بڑھی جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ حویلی کے سردار شاہ نے استبل کی توسیع کا کام ٹھیکے پر دے رکھا تھا، لیکن شدید موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے کافی دنوں سے کام رکا ہوا تھا، اور یہ نایاب نسل کے گھوڑے اس عارضی بنائے گئے استبل تلے رکھے گئے تھے، لیکن کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن رات کے اس پہر گھوڑوں کا ہنہنانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اور اس سے بھی زیادہ غیر معمولی واقعہ یہ تھا کہ حویلی کا کوئی ملازم، حتیٰ کہ گھوڑوں کا انتہائی تجربہ کار سائیں رحمو کاکا کی طرف سے اتنی خاموشی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ رحمو کاکا کو پکارتے ہوئے اس عارضی چھپر کے قریب پہنچی اور دروازے کے ہینڈل پر جو ہی ہاتھ رکھا تو پورا کھل گیا۔ وہ رحمو کاکا کو ایک بار پھر پکارنے لگی اور اندر قدم رکھا تو ٹھٹک کر رک گئی۔ رحمو کاکا اور حویلی کے گیٹ پر تعینات ملازم اوندھے منہ آڑے ترچھے لیٹے تھے، اور ان سب کی گردنیں ایک خاص زاویے سے دائیں طرف مڑی ہوئی تھیں۔ ان کے چہروں پر اتنی دہشت تھی اور آنکھیں ابل کر ایسے باہر نکلی ہوئی تھیں کہ جیسے کسی نے انہیں بھیانک موت دی۔ یہ منظر دیکھ کر رانی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور باہر بھاگنے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ اس کی نظر جمال پر پڑی، جو اپنے ہاتھوں میں ایک مضبوط ڈنڈا لیے ہوئے مارنے کی پوزیشن بنائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ رانی چیختے ہوئے اس کے قریب گئی تو اس نے ششش کر اسے چپ کروایا۔ اس اندھیرے میں رانی کی آنکھیں جب کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو یہ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ سامنے 2 شیشناک فن پھیلائے جمال کے مد مقابل لگ بھگ زمین سے 4 فٹ اوپر تک آ رہے تھے۔ جمال ان کے درمیان فاصلہ بھی انتہائی کم تھا کہ اگر جمال وہاں سے ہٹتا تو وہ باقاعدہ اس پوزیشن میں تھے کہ اس کو بآسانی ڈنگ مار سکتے تھے۔ اب یہ جمال کے لیے ایک انتہائی عجیب صورتحال تھی کہ نہ تو وہ اپنی جگہ چھوڑ سکتا تھا، نہ ہی چھلانگ مار کے وہاں سے بھاگ سکتا تھا۔ جمال نے انتہائی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ڈنڈے سے ایک بار پھر انہیں پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن مقام حیرت یہ تھا کہ وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ جمال کا صبر جواب دے چکا تھا، لہٰذا اس نے ڈنڈا گھما کر ایک زوردار وار کرنے کی کوشش کی کہ اچانک رانی نے اس کا وار روک دیا۔ پسینے سے شرابور جمال غصے سے اس کی جانب پلٹا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے جھٹکے سے ڈنڈا چھڑایا اور جو ہی انہیں مارنے کے لیے پلٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں
اب سیاہ شیش ناک کا جوڑا موجود نہ تھا۔ یہ کہاں گیا؟ جمال ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تمہاری وجہ سے بھاگ گئے۔ اور پھر اس نے رانی کا بازو اتنے غصے سے پکڑا کہ اس کے ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ تو جمال نے اپنے ہاتھوں کی گرفت ہلکی کر دی۔ پھر وہ رحمو کاکا کی طرف آیا اور باری باری تمام ملازمین کا جائزہ لیا جو اب زندگی کے قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ یہاں کے منظر انتہائی خوفناک تھا۔ رانی کے لیے مزید کھڑا رہنا دوبھر ہو رہا تھا۔ جمال، یہاں سے چلو۔ رانی نے ڈرتے ڈرتے سرگوشی کی تو وہ اٹھ کر چلا اور کھڑا ہوا۔ تم نے مجھے کیوں روکا رانی؟ میں ان میں سے کسی ایک کو تو مار سکتا تھا۔ انہوں نے ہمارے کتنے قیمتی ملازمین کا نقصان کر ڈالا۔ وہ دکھ سے بولا تو رانی بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کے آنسو خاموشی سے اس کے گالوں کو بہتے جا رہے تھے۔ گھوڑے اب پرسکون تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جمال نے اپنا موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پھر اس نے ڈیرے پر موجود اپنے ملازمین کو فوراً حویلی پہنچنے کا حکم دیا اور رانی کو لے کر حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ رانی سر جھکائے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے رحمو کاکا اور گیٹ کیپر ملازمین کی نعشیں بار بار سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ پر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا جیسے وہ اس منظر سے اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتی ہو۔ اچانک زور سے بجلی کڑکی اور اس کمرے کی کھڑکی دھماکے سے کھل گئی اور اس کے سامنے موٹے ویلوٹ کے پردے کسی ریشمی پردوں کی طرح ہلنے لگے۔ وہ بزدل نہ تھی لیکن جانے کیوں سہم گئی۔ باہر اتنی تیز ہوا نہ تھی کہ پردے ہلنے لگتے۔ وہ بستر پر بت بنی بیٹھی تھی کہ اچانک کھڑکی کے پاس ایک سایہ سا لہرایا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ باہر کی طرف بھاگی کہ سامنے سے آتے جمال سے ٹکرا گئی۔ کیا ہوا؟ جمال نے گھبرا کر پوچھا تو رانی نے سہمے ہوئے انداز میں کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ جمال آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کھڑکی کی جانب آیا اور پردہ ہٹا کر کھڑکی کو چیک کرنے لگا۔ پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے کھڑکی کو؟ تو وہ بے حد حیرت بھری نظروں سے کبھی کھڑکی کو اور کبھی جمال کو دیکھنے لگی۔ یہ ابھی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، میرا یقین کرو جمال، اور پردے ایسے ہل رہے تھے جیسے باہر تیز ہوا چل رہی ہو۔ جمال نے غیر یقینی نظروں سے رانی کو دیکھا اور پھر بھاری پردے کھینچ کر کھڑکی کی کنڈی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو واقعی وہاں کنڈی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر رانی کو بہت حیرت ہوئی اور وہ پریشانی سے ادھر ادھر نظر گھمانے لگی۔ تم تھک گئی ہوگی، میرا خیال ہے کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے، جمال نے آہستگی سے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ نہیں، میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، میں بوا کو بھیجتا ہوں، آج رات وہ تمہارے ساتھ ہی سو جائیں گی۔ ڈیرے سے ملازم پہنچنے والے ہوں گے، بوا بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ جب تک تم 2 کپ کافی بنا لو اپنے لیے اور ایک میرے لیے۔ وہ پھر کچن کی جانب بڑھی۔ سردار شاہ اور ان کی بہن بانو شاہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، لیکن ان تک واقعے کی اطلاع پہنچائی جا چکی تھی اور وہ وہاں سے نکل پڑے تھے۔ اور یہ سوچ کر ہی رانی کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے جمال کا نشانہ خطا کروایا ہے تو بانو شاہ کے غصے کا سامنا کیسے کریں گی۔ فکر مت کرو، میں پھپھو کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ رانی کے فکرمند چہرے کو دیکھ کر شرارت سے کاؤنٹر پر ٹانگیں ہلاتا ہوا بولا تو ایک پھیکی مسکراہٹ اس کے لبوں تک آئی۔ جانے کیسے میرے دل کی ہر بات اس تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے اسے چوری چوری نظروں سے دیکھنے لگے جو فون کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی طاری تھی کہ اچانک انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ سانپ کے پھنکارنے کی آوازیں تھیں جو انہیں اپنے قریب ہی سے سنائی دینے لگی۔ وقتاً فوقتاً زوردار بجلی کڑکی اور ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔
اندھیرا اتنا شدید تھا کہ رانی کی چیخ نکل گئی۔ جمال نے اسے حوصلہ دیا اور اپنے موبائل کی ٹارچ جیسے ہی آن کی تو کچن کے شیشے والی کھڑکی چکنا چور ہو کر ایک چھن کے ایک ساتھ ٹوٹ گئی۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے بری طرح اچھلے۔ کھڑکی پر نظر پڑتے ہی رانی بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اسے ایک حولہ سا دکھائی دیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے جمال سے بولی کہ وہاں کوئی ہے۔ جمال نے اپنے موبائل کی روشنی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی طرف کی، لیکن اسے وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سرد ہوا ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے راستے کچن میں داخل ہوئی تو انہیں شدید سردی کا احساس ہوا۔ جمال نے رانی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کچن سے باہر لے آیا۔ وہ دونوں ایک کی طرف دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے اپنے پیچھے کچھ گرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ جمال نے لائٹ پیچھے کی طرف گھمائی تو رانی نے گھبراتے ہوئے کہا کہ یہاں سے چلو۔ اچانک انہیں ڈیوڑی سے بوا کی تیز تیز باتوں کی آوازیں آنے لگیں تو ان کی سانسیں بحال ہوئیں۔ وہ جوں ہی لان کی طرف آئے تو سامنے سے آتے سردار شاہ اور بانو شاہ کو دیکھ کر رک گئے۔ بوا اور دیگر ملازمین بھی ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ رانی کا ہاتھ اب تک جمال نے پکڑ رکھا تھا، جیسے دیکھ کر بانو شاہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ البتہ رانی کے ان کے چہرے سے پر آئی ناگواری کو اچھے سے محسوس کر سکتی تھی، سو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ جمال کے ہاتھ سے چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ سردار شاہ جمال سے اس واقعے کی تفصیل لینے لگا تو وہ بوا کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن بانو شاہ کی آنکھیں تپش سے وہ اب تک محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی بستر پہ لیٹے ہی جمال کے خیال سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اور جمال اسی حویلی میں پل بھر کر جوان ہوئے تھے۔ رانی اور اس کی ماں صفورہ کو اس حویلی نے سر چھپانے کی جگہ اس وقت دی جب وہ اس طوفانی رات اپنے ہی گھر سے عزت بچا کر بھاگ رہی تھی۔ اوکارا کے حجر شاہ مقیم کے اس 2 کمروں کے چھوٹے سے صحن والے گھر میں صفورہ اپنی 15 دن کی بیٹی رانی کو لے کر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ کڑاکے کی سردی میں بارش صبح سے برس رہی تھی، لیکن اب شام سے ہی طوفانی بارش کے ساتھ جھکڑ بھی چلنے لگے تھے اور بجلی کی خوفناک کڑک بھی گاہے بگاہے سنائی دینے لگی۔ ہڈیوں کا گوادہ جمانے دینے والی سردی کے پیش نظر صفورہ نے آتش دان میں جلدی جلدی لکڑیاں ڈال کر جلائیں اور اس الاؤ کی روشنی میں وہ اپنی 15 دن کی بیٹی رانی کو لے کر بیٹھ گئی۔ خود کو اور اس معصوم جان کو گرم کرنے کا ایک واحد ذریعہ بس یہ لکڑیاں ہی تھیں۔ اس کا جسم ڈلیوری کی تکلیف سے ابھی تک سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس کے سسرال نے بیٹی کے پیدائش کا سن کر اسے ہاسپٹل ہی چھوڑ کر گھر آ گئے۔ اس کے پاس نہ تو دوائیوں کے پیسے تھے اور نہ ہی گھر جانے کا کرایہ۔ وہ گود میں اپنی بچی کو ڈالے حیران پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ خدا ترش ڈاکٹر نے اس کے حال پر رحم کر کے کچھ پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ اپنی ذہنی اور جسمانی تکلیف کو پشت میں ڈال کر اپنی ننھی سی بیٹی کو اٹھائے ہاسپٹل سے باہر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ سسرال والے بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوں گے، لیکن اسے اتنے شدید رد عمل کی توقع بھی نہ تھی کہ اسے یوں بے سر و سامانی کی حالت میں ہاسپٹل ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ وہ اپنے آنسو اپنے سسرال تک کیسے پہنچاتی، لیکن لاکھ کھٹکھٹانے کے باوجود دروازہ نہ کھلا۔ وہ رو رو کر منتیں کرتی رہی، لیکن پتھر دل نہ پگھلے تو وہ نڈھال سی دہلیز پر ہی بچی کو لے کر بیٹھ گئی۔ دوپہر سے شام ہو گئی اور جب سسرال والوں نے دیکھا کہ یہ تو ادھر ہی بیٹھی ہے تو اس کا خاوند باہر آیا اور اوپر تلے 3 طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ صفورہ کا اپنے گھر اس گھر کے اندر آنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ طلاق کا کلنک ماتھے پر سجائے اپنے ماں کے گھر لوٹ آئی، جہاں اس کا استقبال کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس کے بہن بھائی ایک پراسرار موت کا شکار ہو کر پہلے ہی مر گئے تھے اور والدین بھی بس اس کی شادی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی بارات کے اگلے دن ہی وہ دونوں گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ ان کی موت کیسے ہوئی
کسی نے بھی جاننے کی زحمت نہ کی۔ ویسے بھی یہ غریب لوگوں کی بستی تھی، کون ہاسپٹل یا تھانے کے چکروں میں پڑتا۔ بظاہر یہ ڈکیتی کا معاملہ بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ گھر میں کوئی سامان الٹ پلٹ نہیں تھا، نہ چوری ہوئی، نہ ہی مزاحمت کے کوئی آثار نظر آئے۔ البتہ ان کی ایک طرف کو مڑی گردنیں، ابلتی آنکھیں انتہائی خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ اس لیے اہل محلہ نے جلد از جلد ان کی تدفین کر دی۔ نکاح کے وقت اس نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ شادی کے صرف سال بھر بعد ہی بیٹی ہونے کی پاداش میں طلاق کا داغ لے کر اپنے میکے لوٹے گی، اور اب وہ اپنے خالی دل کو لیے ان خالی کمروں میں اپنی اور اپنی معصوم بیٹی کے لیے جگہ بنانے کی تک و دور میں کر رہی تھی، جہاں پر اس کے پیاروں کی یادیں جگہ جگہ بکھری پڑی تھیں۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ جب اس کا رشتہ آیا تو اماں نے فوراً ہاں کر دی۔ اسے صفورہ کے ہاں پیلے کرنے کے لیے جلدی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ ایک دن جوگی بین بجاتے ہوئے اس کے دروازے کے آگے کھڑی تھے۔ صفورہ کی ماں نے انہیں خیریت دی تو وہ بھی اپنی اماں کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئے۔ انہوں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر اماں کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے اسے دور کر دے، ورنہ یہ بھی مرے گی۔ اس سے پہلے رانی کے 4 بہن بھائیوں کی پراسرار موت ہو چکی تھی۔ ان کے نیلے بدن دیکھ کر جوگیوں کو بلاوا ان کا علاج بھی کروایا گیا تھا، مگر جو جوگی ان پر دم ڈالتا اس کا اپنا جسم بھی نیلا پڑ جاتا، اور تھوڑی دیر بعد اس کے منہ سے خون کی الٹی شروع ہو جاتی اور وہ بھی مر جاتا۔ جوگیوں کے سردار نے جب یہ سلسلہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے تجسس ہوا کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے کہ اس کے اتنے ٹرینڈ شاگرد موت کے منہ میں چلے گئے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا، بلکہ صفورہ کے 3 بھائیوں اور 1 بہن کو بھی نہ بچا سکا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا عجیب و غریب واقعہ تھا، جس میں وہ پہلی بار اپنی زندگی میں ناکام ہوا تھا۔ وہ 40ویں کے بعد ان کے گھر آیا اور تفتیش کا آغاز صفورہ کے ابا اور اماں سے کیا، تو ان کی معلومات کی روشنی میں اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ کس طرح اس کے بیٹوں نے یہاں اس گھر کے صحن میں شیش ناگوں کے جوڑے پر حملہ کیا، تو مادہ تو مر گئی لیکن نر زخمی ہو کر بھاگ نکلا۔ پھر اس کے بیٹوں اور ایک بیٹی نے اس جوڑے کے انڈوں کو بھی توڑ دیا۔ اس کے بعد ہی اس کے گھر میں عجیب پراسرار واقعہ رونما ہونے لگے۔ اس کا آغاز بدبو سے شروع ہوا، پھر ان کے جسموں پہ عجیب سی خارش شروع ہوئی جو کسی دوائی سے دور نہ ہوئی۔ ان کے سروں میں بے تحاشا درد رہنے لگا۔ رات کو سوتے ہوئے ان کی چرپائی الٹ جاتی اور ان کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑ جاتے۔ گھر میں اکثر گندگی پڑی ملتی کہ وہ سب الٹیاں کرنے لگتے۔ آخر میں ان کے جسموں میں کٹ لگنے لگا اور ان کے 1 ہفتے بعد ہی اس کے 4 بچے دردناک موت مرنے سے پہلے نیلے پڑ گئے اور پھر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گئے۔ اس کی ماں بولتے بولتے رو دی، اور جب سر اٹھا کر جوگی کی طرف دیکھا تو وہ خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس گھر میں بچے گا تو اب کوئی بھی نہیں، وہ خود ایک خوفناک لہجے میں بولا، تو امی ابا دونوں رونے لگے۔ وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا، اب وہ بدلہ لے کر ہی رہے گا۔ پھر اس کی اپنی لال لال آنکھوں سے رانی کو دیکھا، نہ جانے اسے کیوں چھوڑ دیا۔ تو ابا نے کہا یہ سانپوں کو مارنے کے معاملے سے دور رہی، شاید اسی لیے اسے اتنا جلدی ہو بیاہ دے، ورنہ اگلی موت اس کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جوگی اٹھ کر چلا گیا تو اماں رانی کو سینے سے لگائے زور زور سے رونے لگی، اور جو ہی رشتہ آیا انہوں نے بغیر پوچھے تاج کیے اسے پکڑا کر بیاہ دیا، اور پھر اس کی شادی کے اگلے ہی دن اس کے ماں باپ بھی مر گئے۔ پے درپا پے صدموں سے نڈھال صفورہ ماضی کی یادوں کی راہ کڑتے ہوئے کڑتے تھک گئی، اور دیوار سے ٹیک لگانے کے لیے کمر سیدھی ہی کی تھی کہ ایک زوردار دھپ کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگا جیسے کوئی 3-4 لوگوں کو دے ہو۔ اس کا دل چڑیا کی طرح سہم کر دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے کھڑکی کی جھڑی سی آنکھیں ٹکا کر باہر دیکھا تو اسے تاجور نظر آیا، جو محلے کے نکڑ پر جوئے کا اڈا چلاتا تھا۔ وہ 1-2 بار اسی راستے سے گزری تو اس نے انتہائی فحش اشارے کیے، تو اس نے دوبارہ اسی راستے سے جانا ہی چھوڑ دیا۔
اور آنے جانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا تو وہ وہاں پر بھی راستہ روک کے کھڑا ہوتا، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا عجیب نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہتا، اور ایسے میں صفورہ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی پیٹھ پر اس کی نظریں کسی سلائی کی طرح گڑی ہوئی ہیں۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دے، لیکن اسے جب بھی نکلنا پڑتا اس کے سامنے وہ اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ کھڑا ملتا، اور آج تو حد ہو گئی کہ وہ اس کے گھر اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ رات کے اس پہر چار دیواری پھلانگ چکا تھا۔ صفورہ اس کی نیت بھانپ چکی تھی، اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ کسی ہرنی کی طرح خوفزدہ ہو کر کمرے میں چکرانے لگی کہ پہلے آہستہ دستک ہوئی اور پھر زوردار دروازہ توڑنے کی کوشش کی جانے لگی۔ اس نے دروازے کے سامنے کپڑوں کی پیٹی گھسیٹ کر لگا دی، لیکن کمزور لکڑی کا دروازہ آخر کب تک ان ہٹے کٹے مردوں کے سامنے ڈھال بن سکتا تھا۔ دروازے کی کنڈی اکھڑنے لگی، صفورہ کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی بیٹی کو لپیٹا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ مدد کے لیے چیخنے لگی، لیکن اس طوفانی بارش میں بھلا اس کی آواز کتنی دور تک جا سکتی تھی؟ دروازے کی کنڈی بس ایک آخری جھٹکے کے انتظار میں تھی۔ یہ فیصلہ کرنے کے انتہائی آخری لمحات تھے، عزت یا موت، اور اس نے موت کو چن لیا۔ اپنی بچی کو لے کر اس نے کمرے کے پچھلے دروازے کو کھولا اور اس تیز موسلا دھار بارش کی پرواہ کیے بغیر قدم باہر رکھ دیے۔ جانا کہاں تھا یہ پتہ نہ تھا، بس وہ اتنا جانتی تھی کہ ان عزت کے لٹیروں کے ہاتھ نہ لگے۔ برستی بارش میں 3 میل کا فاصلہ کم و بیش وہ طے کر چکی تھی۔ رات کا وقت اور ناراض آسمان سب کے سب راہ روک رہے تھے، لیکن رکنا بھی موت تھی۔ 2 میل کے بعد سردار شاہ کی حویلی کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ درمیان میں ایک قدیم نالہ گزرتا ہے جسے پار کرنا عام دنوں میں بالکل بھی مشکل نہ تھا۔ وہ نالے کے سے کچھ دور تھی، لیکن پانی کی خوفناک آواز دل دہلا رہی تھی۔ نالے کے پاس پہنچ کر بھلا ہی ایک درخت کے نیچے اس نے پناہ لی اور سوچنے لگی کہ پار کیسے کیا جائے۔ اس سارے سفر میں اس کے سینے سے لپٹی بچی بالکل چپ تھی، جیسے اپنی ماں کی ہمت بڑھا رہی ہو۔ وہ دونوں سر تا پیر گیلے تھے، کانپ رہے تھے، لیکن ممکنہ خطرے سے باہر نہیں تھے۔ یہ سارا علاقہ اس کا دیکھا بھالا اور اپنا تھا کہ وہ نالہ کراس کر کے انہی کھیتوں میں اپنے ابا کے لیے روٹی لاتی تھی۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے نالہ کراس کیا جا سکتا تھا۔ وہ مطلوبہ مقام کی طرف بڑھی، لیکن پانی کی رفتار خوفزدہ کر رہی تھی۔ لیکن کچھ تو کرنا تھا۔ اسے اطراف میں بھاگتے قدموں کی آوازیں قریب سے سنائی دینے لگیں۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اس نالے میں قدم رکھا اور نالہ کراس کر لیا۔ وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اس حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچی اور زور زور سے دستک دینے لگی کہ اچانک دروازہ سردار شاہ نے خود کھولا اور روتی ہوئی فریاد کرتی صفورہ نے پناہ مانگنے کے لیے دہائی دی۔ سردار شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور حویلی پر پناہ دیتے ہوئے اندر لے آئے۔ حویلی کی خادماؤں سے فوراً گرم کپڑے منگوا کر اسے دیے، انگیٹھی دہکا کر ان کے پاس رکھی اور گرم دودھ پیش کیا۔ شاہ بانو اپنے بھائی سردار شاہ کو اس عورت کی خدمت خود کرتا دیکھ کر حیران تھی۔ سردار شاہ ان ماں بیٹی کو محفوظ اور آرام دہ دیکھ کر اب قدرے مطمئن تھے۔ وہ انہیں آرام کا کہہ کر باہر نکل گئے۔ صفورہ کی آنکھ درد سے چیختے بچے کی آواز سے کھلی۔ وہ رانی کو سکون سے سوتا دیکھ کر باہر نکلی تو دیکھا بانو شاہ اور سردار شاہ اور ان کے گرد کھڑی خادمائیں بے حد پریشان ہیں۔ وہ سب باری باری بچے کو چپ کروا رہی ہیں، لیکن بچے کا رونا اب چیخوں میں بدل چکا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی ڈاکٹر کے پاس سے ہی آ رہے تھے اور ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد تسلی دی کہ جمال ٹھیک ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ پھر بھی ایسا کیوں روتا تھا یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جمال کی پیدائش پر ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور پہلے دن سے ہی اب تک سردار شاہ اپنے اکلوتے وارث کے ہر وقت رونے کی وجہ سے بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ بچے کو باری باری سبھی اٹھا کر چپ کروا رہے تھے کہ اچانک صفورہ نے آگے بڑھ کر جمال کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اور جو ہی اس نے اپنے سینے سے لگایا تو جمال فوراً چپ ہو گیا۔ سردار شاہ سمیت سبھی حیرانگی سے صفورہ کو دیکھنے لگے۔ جمال نہ صرف چپ تھا بلکہ اب پرسکون سو رہا تھا کہ بانو شاہ نے اپنی خادمہ کو اشارہ کیا
تو اس نے فوراً جمال کو صفورہ سے لے لیا۔ وہ تھوڑا کھسمکایا لیکن اٹھا نہیں، پھر اسے کمرے میں لے کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جمال کے رونے اور چیخنے کی دلخراش آوازیں حویلی میں گونجنے لگیں۔ صفورہ پریشان ہو کر اپنے کمرے کے دروازے تک گئی لیکن پھر رک گئی۔ اسے بانو شاہ کے چہرے پر پھیلی بیزاریت یاد آئی، لیکن پھر سردار شاہ کے احسانات تلے دبے احساس کو وہ روک نہ پائی اور اس طرح بڑھنے لگی جس کمرے سے جمال کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے میں بانو شاہ ماتھے پر ہاتھ رکھے پریشان بیٹھی تھی اور جمال کو اٹھائے خادمہ اسے مسلسل چپ کروانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس خادمہ کے ہاتھ سے جمال کو لے لیا تو وہ فوراً چپ ہو گیا۔ بانو شاہ اور خادمہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ صفورہ نے بچے کے جسم کی مالش کی، پھر فیڈر سے دودھ پلایا اور وہ جب سو گیا تو اس نے جمال شاہ کو بانو شاہ کے حوالے کیا اور کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑی تو بانو شاہ نے مختلف انداز میں اسے روکا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی صفورہ۔ ہاں تو صفورہ بی بی، اس حویلی نے تمہیں پناہ ضرور دی ہے، آخر کب تک یوں ہی بیٹھ کر روٹیاں توڑتی رہو گی؟ کل سے حویلی میں کام شروع کر دو، میری خادمہ خاص تمہیں یہاں کے کام سمجھا دے گی، سمجھی؟ جی بی بی۔ صفورہ نے سر ہلا دیا اور باہر نکل گئی۔ اسے حویلی میں جھاڑو پوچھے کا کام دیا گیا جو اس نے بخوبی قبول کر لیا، لیکن بانو شاہ کا رویہ نہ بدلا۔ جب کبھی سردار شاہ اس سے بات کرتے یا رانی کا حال احوال لیتے تو بانو کے چہرے میں انتہائی ناگواری کے تاثرات چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے کہ انہیں ایک معمولی سی نوکرانی کے ساتھ سردار کے یہ الفاظ پسند نہیں آ رہے۔ وہ ایک دن پھٹ ہی پڑی جب سردار شاہ نے صفورہ کو جھاڑو پوچھے کی کے بجائے رسوئی میں کام کرنے کو کہا۔ آخر رسوئی میں اسے کام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری خاندانی خدمائیں اپنے کام عرصہ دراز سے بخوبی نبھا رہی ہیں۔ لیکن سردار شاہ نے بانو شاہ کی بات رد کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے اتنا سخت کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بانو شاہ نہ مانی تو وہ چپ ہو گئے۔ سنو لڑکی، سردار جب حویلی میں آئے تو ان کے سامنے مت آیا کرو، سمجھی؟ بانو شاہ اسے دیکھ کر حقارت سے بولی تو اس نے سر ہلایا اور پھر ایسا ہی کیا۔ جب بھی سردار شاہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی وہ ادھر ادھر ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اسے جمال سے بھی دور کرنا شروع کر دیا۔ صفورہ بچے کے رونے کی آوازیں سنتی رہتی لیکن کر کچھ نہ سکتی، کیونکہ وہ ایک ملازمت سے زیادہ یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس رات بھی وقفے وقفے سے جمال کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ حویلی کے عقبی حصے میں ہلچل اور آوازوں کا ایک شور سا بلند ہوا اور ان کی آوازوں میں سردار شاہ کی گرجدار آواز بلند ہوئی تو ایک دم سناٹا چھا گیا۔ صفورہ جاگ رہی تھی اور باہر کے ان آوازوں پر کان لگائے دم سادھے بیٹھی تھی کہ آوازیں اب اسے اپنے کمرے میں دروازے پر سنائی دیں۔ ان آوازوں میں جمال کے سسکنے کی آوازیں بھی شامل تھیں، جیسے وہ رو رو کر ہلکان ہو گیا ہو۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ سردار شاہ جمال کو اٹھائے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے پیچھے بانو شاہ بکھلائی ہوئی کھڑی تھی۔ اسے پکڑو، دیکھو اسے کیا مسئلہ ہے۔ ہم نے کوئی ڈاکٹر، حکیم، روحانی علاج چھوڑا نہیں، لیکن اس کے رونے کی وجہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن جب تم اسے اٹھاتی ہو تو یہ چپ ہی ہو جاتا ہے۔ صفورہ سردار شاہ کی بات غور سے سن رہی تھی۔ جب انہوں نے آگے بڑھ کر روتے روتے بے ست جمال کو اس کے حوالے کیا تو وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہ صفورہ کے پاس راحت محسوس کرتا ہے۔ وہ بانو شاہ کو مخاطب کر کے بولے تو بانو شاہ خاموش رہیں۔ صفورہ، وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، آج سے جمال کی ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ جمال کی ذمہ داری اٹھا پاؤ گی؟ جی، میں جمال میاں کی دیکھ بھال کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ صفورہ آہستہ سے بولی، پہلے تم پر یہ بار ہم نے نہیں ڈالا کہ تمہاری ہی بیٹی ابھی چھوٹی ہے۔ وہ پریشانی سے بولے تو صفورہ بول پڑی، یہ بار نہیں ہے شاہ صاحب، جمال مجھے بالکل اپنی بیٹی جیسا ہی پیارا ہے۔ ٹھیک ہے، آج سے تم جمال والے کمرے میں ہی شفٹ ہو جاؤ اور اب سے تمہاری جمال ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ تم اور کوئی کام نہیں کرو گی۔ یہ بات کرتے کرتے انہوں نے بانو شاہ کو گہری نظر سے دیکھا
تو بانو شاہ نے فوراً سر ہلا کر اس کی بات کی تصدیق کر دی، لیکن جب نگاہ اٹھا کر صفورہ کی طرف دیکھا تو اس نگاہ میں دور دور تک بغض وسا ہوا تھا۔ آج سے جمال کی بوا ہے، حویلی کی نوکرانی نہیں۔ سردار شاہ نے بانو شاہ کے پیچھے کھڑے ملازمین کو بتایا تو سب نے سر جھکا کر تعظیم کی۔ صفورہ کی زندگی کی نہ اب بہتر انداز میں چلنے لگی تھی۔ بانو شاہ کا رویہ البتہ نہ بدلا، وہ نہ جانے کیوں ہر دم یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی رہتی کہ اس کی حیثیت ایک نوکرانی جیسی ہی ہے، چاہے وہ کتنا ہی خود کو جمال کی بوا سمجھتی رہے۔ وہ بانو شاہ کے طنزیہ بھرے جملوں میں ہمیشہ خاموش رہتی اور صبر کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ بھی کیا ہے۔ دوسری طرف اس کے پاس ایسا کوئی رشتہ بھی نہیں بچا جس کے سینے لگ کر وہ اپنا دل ہلکا کر سکے۔ اسے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جب پراسرار واقعات یاد آتے تو اس کا دل دہل جاتا۔ ان پراسرار واقعات کا اس کی زندگی میں تو کوئی عمل دخل نہ ہوا، لیکن رانی کے کپڑوں پر اس سے اکثر خون کے چھینٹے ملتے اور وہ انتہائی خاموشی سے یہ کپڑے دھو دیتی۔ کبھی کبھی چاند کی آخری تاریخوں میں آدھی رات کو اسے رانی لان میں جھولا جھولتی ہوئی ملتی تو صفورہ ڈر جاتی کہ اس وقت یہ حویلی کا اتنا بھاری دروازہ آخر کھول کے باہر کیسے جا سکتی ہے، اور جو بچی رات کو اکیلے باتھ روم نہیں جاتی وہ اکیلے لان میں چل کر کیسے آ جاتی ہے۔ ان تمام پراسرار باتوں کا ذکر اس نے حویلی میں کسی سے بھی نہ کیا کہ کہیں اسے حویلی سے نکال نہ دیا جائے۔ ویسے بھی بانو شاہ ایسا کوئی موقع ضائع نہیں کرتی تھی۔ رانی اور جمال اب بڑے ہو رہے تھے تو بانو شاہ نے دبے دبے الفاظ میں سردار شاہ کو جمال اور ان ماں بیٹی کا کمرہ الگ کر دینے کی بات کی تو سردار شاہ نے فوراً اس پر عمل درآمد کر دیا۔ بانو شاہ نے ایک فاتحانہ نظروں سے صفورہ کو دیکھا، جیسے جتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھا اپنی حیثیت جب چاہے دو کوڑی کی کر دیں۔ لیکن صفورہ اس فیصلے سے خوش تھی، کیونکہ کچھ عرصے سے رانی کے ساتھ جو سلسلے شروع تھے وہ نہیں چاہتی تھی کہ جمال دیکھ لے، تو یہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوا تھا۔ اب ان ماں بیٹی کو الگ کمرہ مل چکا تھا، لیکن جمال نے ضد رکھی کہ وہ بوا کے ساتھ والے کمرے میں رہے گا، تو سردار شاہ نے اس کی بات مان لی۔ لیکن بانو شاہ تلملا گئیں، کیونکہ وہ بڑے ہوتے جمال پر ان ماں بیٹی کا سایہ بھی پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن جمال کی ضد کے آگے ان کی کوئی ضد نہ چل سکی۔ صفورہ کے علم میں رانی کے ساتھ ہونے والے پراسرار سلسلے سامنے آنا شروع ہوئے تو اس نے انتہائی رازداری کے ساتھ ایک روحانی عامل سے رابطہ کر کے رانی کے لیے تعویذ بنوایا اور اس کے گلے میں پہنا دیا۔ لیکن تعویذ پہناتے ہی صفورہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے ہر وقت یہ احساس رہتا کہ جیسے اس کا کوئی گلا دبا رہا ہے۔ کبھی کبھی اس کے بدن پر گہرے کٹ لگ جاتے تو ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا، اور جب بھی کہیں جاتی تو اسے باقاعدہ طور پر اپنا تعاقب محسوس ہوتا۔ وہ پلٹ کر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا، لیکن کوئی اس کے پاس اپنی موجودگی کا باقاعدہ احساس کرواتا تھا۔ اس کے کانوں میں عجیب سی سرگوشیاں گونجتی جو اس سے اصرار کرتی کہ رانی کے گلے میں تعویذ اتار دے۔ وہ اپنے کانوں میں مکھیوں کی طرح بھنبھناتی ان سرگوشیوں پر ہاتھ رکھ لیتی تو اس کا دم گھٹنے لگتا، تو وہ باہر لان میں بھاگ کر آ جاتی۔ سردار شاہ کافی دنوں سے صفورہ کی اڑی اڑی رنگت دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ کمزور بھی دکھائی دینے لگی تھی، تو سردار شاہ نے اس سے ایک دن پوچھ ہی لیا تو وہ ٹال گئیں۔ اس کا دل آج بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ سردار شاہ کے کمرے میں آئی اور ان سے کہا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو رانی کا خیال رکھیے گا۔ سردار شاہ اس کی بات پر چونکے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ انہوں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اب جمال کے کمرے کی جانب تھا۔ جمال جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تو وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولی، جمال، رانی کا میرے علاوہ اس دنیا میں خونی رشتہ اور کوئی نہیں۔ میرے بعد البتہ احساس کے رشتے تم سب سے جڑے ہیں۔ بس اس بن ماں کی بچی کا خیال رکھنا، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ مجھے تم سے بہت امید ہے۔ جمال نے ان کے بہتے آنسو پونچھے اور تسلی دی کہ وہ رانی کا ہمیشہ خیال رکھے گا۔
صفورہ اسے دعائیں دیتی اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پہ لیٹ گئی۔ رانی لان میں ٹہل ٹہل کر اپنا سبق یاد کر رہی تھی۔ اس کے اوپر جمال کے میٹرک بورڈ کے امتحان شروع ہو رہے تھے۔ وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بند کر لینا چاہتی تھی کہ اچانک اسے اپنے سینے پر بے تحاشا بوجھ محسوس ہوا اور ایک سرگوشی اس کے کان میں گونجتی، جس طرح تیرے بہن بھائیوں نے میری اولاد کو مارا ہے، ایسے ہی تیری بیٹی کو بھی مار دوں گا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی اس عجیب و غریب و انتہائی خوفناک مخلوق کو وہ دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ میں وہی جنزاد ہوں جس کی بیوی تمہارے بہن بھائیوں نے مارا تھا۔ میں تمہاری 7 نسلوں سے اپنا بدلہ لوں گا۔ اور یہ کہہ کر صفورہ کو اپنی گردن کی کسی آہنی شکنجے میں محسوس ہوئی اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ صفورہ کا بے جان لاشا مارا ہوا گردن کے ساتھ بستر پر پڑا تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا اب کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کی لال آنکھیں اس دھان پان سی لڑکی پر جمی ہوئی تھی، لیکن گلے میں لٹکایا ہوا تعویذ اسے محفوظ رکھے ہوئے تھا۔ ماں کے اچانک چلے جانے پر رانی گمسم سی رہنے لگی۔ گھنٹوں خاموش رہتی، کوئی بات کرتا بھی تو خالی خالی نظروں سے تکتی رہتی۔ سردار شاہ کا دل اس کی حالت پر کٹنے لگا اور پھر انہوں نے ایک انتہائی فیصلہ کرتے ہوئے اس کا داخلہ جمال کے ہی کالج میں کروا دیا۔ بانو شاہ نے اس فیصلے پر خوب آگ بھڑکائی، لیکن سردار شاہ کے ساتھ جمال بھی اس کے دفاع میں اٹھ کھڑا ہوا تو انہیں چپ ہونے پر ہی عافیت محسوس ہوئی۔ کالج جانے پر رانی کی طبیعت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ وہ اب زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ اس کی کالی بڑی بڑی سی آنکھوں میں آنے والی زندگی کی خوف کی جگہ اب امید کی دیے روشن ہونے لگے۔ وہ اب مسکرانے لگی، لیکن بانو شاہ کو اس کا بولنا ہنسنا زہر لگنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے اس حویلی سے دھکے دے کر باہر نکال دے۔ وہ اسے بات پہ بات ٹوکتی رہتی، لیکن ہر بار جمال اس کی ڈھال بن کر انہیں ایسا جواب دیتا کہ وہ منہ بنا کر رہ جاتی۔ بانو شاہ کی 3 شادیاں ہوئی تھیں، لیکن اپنی دولت کی اکڑ اور غرور نے انہیں کسی کے ساتھ بسنے نہ دیا۔ پہلا خاوند ایک سرکاری ملازم تھا۔ غربت کے طعنے دے دے کر ان کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ پھر ان سے ہونے والے بیٹے کو باپ کے پاس چھوڑ کر طلاق لے کر حویلی آ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اولاد کی ان کی ہونے والی دوسری شادی میں رکاوٹ بنے۔ دوسری شادی ہوئی تو ان کی اولاد ہی نہ ہوئی اور 3 سال کے اندر اندر انہیں طلاق دے دی گئی۔ اس طرح تیسری شادی کی تو وہ بھی ناکام ٹھہری۔ پہلی شادی سے ہونے والا بیٹا کبیر ان سے ملنے آتا رہتا تھا۔ جب بھی اسے اپنی عیاشیوں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو بانو شاہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا۔ کبھی کبھی انہیں اس کی لالچ اور ہوس کو دیکھ کر شدید غصہ بھی آتا، لیکن پھر وہ اسے کچھ رقم دے کر چلتا کرتی۔ وہ 2-3 مہینوں کے بعد چکر لگاتا اور صرف ایک رات رہ کر ہی چلا جاتا، لیکن اس بار وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بانو شاہ حیران تھی کہ کہاں وہ ایک رات میں ہی یہاں کے ماحول سے اکتا جاتا تھا اور کہاں آج اس کو قیام کیے 1 ہفتہ ہونے کو آیا۔ کبیر کی اس بار جلدی نہ جانے کی وجہ رانی تھی۔ اس نے جب سے رانی کو دیکھا تھا وہ اس پر نیت بری کر کے بیٹھا تھا۔ وہ سارا دن اس کے ارد گرد گھومتا رہتا۔ رانی کو اس کی بے تکلفی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ منہ میں پان دبائے پیک اگلتا ہوا اسے زہر لگنے لگا تھا۔ وہ بچپن سے ہی جمال کا تصور آنکھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ جمال بھی اسے چاہتا تھا، لیکن ڈگری مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی چاہت کو نکاح میں بدلنا چاہتا تھا اور اس دن کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ رانی اس کے دل کی کیفیت سے آگاہ تھی، لیکن اس کے باوجود جمال نے اتنی نزدیکیوں اور تنہائی کے کئی مواقع ملنے کے باوجود کبھی کوئی چھچوڑی حرکت نہ کی تھی۔ اور ایک یہ کبیر تھا جو آتے جاتے اس کا راستہ روک کے کھڑا رہتا۔ بلکہ ایک دن تو حد ہو گئی کہ وہ کالج سے ذرا لیٹ آئی تو وہ اسے انتہائی واہیات طریقے سے گفتگو کرنے لگا۔ ہاں بھائی، کہاں جا رہی ہو؟ یہ اپنی جوانی لے کر گھوم رہی ہو، وہ بھی اکیلے اکیلے؟ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا تو رانی کی کنپٹی سلگنے لگی۔ اس نے ایسی گفتگو کبھی نہ سنی تھی۔ وہ حیران تھی کہ بانو شاہ کا بیٹا کس قدر بد کردار اور گندی ذہنیت کا مالک ہے۔ ہٹو میرے راستے سے۔
وہ غصے سے بولی۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ لو جی ہٹ جاتے ہیں تمہارے راستے سے، کیا یاد رکھو گی؟ وہ خواصے سے ہنسنا۔ رانی سے تیزی سے آگے آتے ہوئے آگے بڑھی، اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی، اور پھر اسے اپنی ماں بے پناہ یاد آئی تو وہ روتے ہوئے بستر پہ اونھی لیٹ گئی کہ اچانک اسے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دینے لگی۔ کوئی اس کا نام پکار رہا تھا، رانی! وہ بدک کر اٹھی۔ کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا تو اس نے کمرے کی ساری لائٹ جلا دی اور ایک بار پھر رونے لگی۔ ایک طرف یہ عجیب آواز اور دوسری طرف کبیر نے جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ کیا کروں؟ کیا بڑے بابا کو بتا دوں؟ وہ سردار شوق کو ان کے ہی حکم سے بڑے بابا کہنے لگی تھی، کیونکہ وہ اسے بیٹی کی طرح سمجھتے اور مان دیتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ وہ انہیں بڑے صاحب کہیں۔ نہیں، بانو شاہ کو پتہ چلا تو وہ اس کا جینا مشکل بنا دیں گی۔ پھر کیا کروں؟ جمال کو کہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے سختی سے اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ جمال اس کے لیے کتنا پازیٹیو ہے، وہ فوراً ہی اسے مارنے پر تل جائے گا۔ تو پھر کیا کروں؟ سوچ کر اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ اگلی صبح وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو سامنے کبیر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سیٹی بجانے لگا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ رانی اس کے کھلے گریبان، چست پین اور گھورتی گندی نظروں کو دیکھ کر غصے سے بولی، جو اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ تو وہ بےہودہ طریقے سے ہنسنے لگا۔ چلو آؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کالج؟ آج جمال کالج نہیں جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ تو وہ چیختے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمیز ہے یا نہیں؟ چھوڑ دو میرا ہاتھ۔ لیکن کبیر بس اپنی دھن میں سیٹی بجاتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ رانی کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے باقاعدہ بھاگنا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی تک کو دور بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ چیختی بھی جا رہی تھی۔ جمال کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر تو تنگ ہوئی ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں کیا کانٹے نکلے ہوئے ہیں؟ ایک نے زوردار جھٹکا دے کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور خود بھی اس کے بے حد قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چیخنے لگی تو وہ ہنستے ہوئے بولا، اور زور سے چیخ، آج ویسے بھی حویلی میں کوئی نہیں ہے، سب زمینوں پر گئے ہوئے ہیں۔ اس کا لہجہ اور آنکھیں یہ بتا رہی تھیں کہ اس نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے۔ منہ سے بدبو کے بھپکے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے وہ اس وقت ہلکے نشے میں ہے۔ رانی نے اسے اپنے پاس سے دور دھکیلا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا، اور پھر بھاگتے ہوئے حویلی کے مین دروازے سے باہر نکلی۔ کبیر اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے کی کیفیت میں کھڑا تھا، اور پھر شدید تیش کے عالم میں وہ باہر نکلا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے دوست سے بات کرنے لگا۔ فون بند کرنے کے بعد ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی، اور پھر وہ اپنی بائک اسٹارٹ کر کے باہر کالج کی طرف نکل گیا۔ چھٹی ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن اسے گاڑی لینے کے لیے ابھی تک نہ آئی تھی۔ وہ کالج سے نکل کر مین سڑک تک آئی اور ابھی کھڑے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک مہران گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، اس میں سے دو آدمی نکلے جنہوں نے منہ پہ کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس سے پکڑا اور کار میں دھکیل کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور اس کے ناک کے ساتھ ایک رومال لگایا تو وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ نیم تاریخ کمرے میں موجود تھی اور اس کے عین سامنے کبیر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی بھاری ہوتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ کبیر اس کے قریب آیا۔ ہاں میری بلبل، بس جلدی سے تیاری کر لو، آج تو میری دلہن بنے گی تو۔ یہ کہہ کر کبیر باہر نکل گیا تو وہ روتے ہوئے دروازے پر دستک دینے لگی، لیکن اس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کافی گھنٹوں کے بعد دروازہ کھول کر کبیر اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو اس نے بستر پر اچھالا۔ اسے پہن لو، مولوی آتا ہی ہوگا، پھر ہمارا نکاح ہے۔ پھر ہاں، دو خواتین اندر آئیں اور اسے زبردستی شادی کا لال جوڑا پہنا کر باہر چلی گئیں۔ کن پٹی پر پستول تانے نکاح فارم پر زبردستی سائن لیے گئے۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ اب تک اتنا رو چکی تھی کہ اب اس کے آنسو بھی خوش تھے۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور شادی کی پہلی رات
اس پر قیامت کی طرح ٹوٹے گی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کبیر شراب کی بوتل کے ساتھ لہراتا ہوا اندر داخل کمرے میں ہوا۔ اسے مسحری پر دلہن بنے دیکھنا اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور پھر ہنستا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہاں مارا تھا نا تم نے، اب دیکھو میں تمہیں کتنا مارتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور عین اس کے سر پر مارنے کے لیے ہوا میں بلند کیا تو رانی کو اپنی یقینی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کٹر ڈنڈے والا ہاتھ ہوا میں ایسے ہی بلند ہے اور وہ نیچے نہیں آ رہا۔ وہ زور آزمائی کر رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے پیچھے سے جکڑ رکھا ہے۔ پھر رانی کے دیکھتے ہی دیکھتے کبیر کے پاؤں زمین سے اٹھنے لگے، جیسے کسی نے اس کے سر سے پکڑ کر زمین سے کافی اوپر کھینچ لیا ہو۔ یہ دیکھ کر رانی کی روح ہی فنا ہو گئی۔ ڈرو نہیں رانی، یہ شخص تمہیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بہو انسانوں کے حلیہ میں وہ جنزاد کھڑا تھا جس کے مضبوط ہاتھوں میں کبیر کسی رسی کی طرح لٹک رہا تھا۔ اس دن گھوڑوں والی جگہ تم نے مجھے اور میری بیوی کو، جو کہ حاملہ تھی، مرنے سے بچایا تھا اور جمال کو ڈنڈے کے وار کرنے سے روک دیا۔ آج میں بھی تمہیں اسی طرح بچا رہا ہوں، حالانکہ تمہارے خاندان نے اس سے پہلے میرے بھائی کی بیوی بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس نے تمہارے خاندان کے سب لوگوں سے بدلہ لے لیا اور اب تمہاری باری تھی، لیکن تمہاری اس دن کی نیکی کی وجہ سے میں اپنے بھائی کے سامنے گڑ گڑاتا رہا کہ وہ تمہاری جان بخش دیں۔ میرے بھائی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر میری بات مان لی اور مجھے تمہاری حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ حویلی اطلاع بھیج دی گئی ہے، تم پریشان نہ ہونا، جمال آتا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس جنزات نے کبیر کو دیوار کی طرف اچھالا تو وہ کسی مردہ چھپکلی کی طرح زمین پہ گر گیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور سردار شاہ اور جمال اندر داخل ہوئے۔ مجھے دلہن کے لباس میں دیکھ کر جمال کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ جب وہ زمین پر پڑے کبیر پر مکے برسانے لگا کہ چند پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر جمال کو روکا اور کبیر کو ہتھکڑی پہنا کر لے جانے لگے۔ سردار شاہ نے رانی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ معاف کر دینا رانی، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ جمال نے آگے بڑھ کر رانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ کہا، بابا یہ میری محبت ہے۔ جانتا ہوں میں جمال، یہ کہہ کر وہ بابا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو ان کے پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی آگے بڑھے۔ رانی نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ جنزادہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا اور پھر وہ غائب ہو گیا۔